السلام علیکم پیارے ویور۔ تندرستی آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہر بندہ مالی مشکلات کا شکار ہے اور تندرستی کا شکار ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئی، تو اس کا بہت بڑا مقصد ہے، اس سے بہت بڑے مسئلے آسان ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گا جس سے آپ کو کرنے کے بہت آسان طریقے آپ کے روٹین میں لائف میں آپ کر سکتے ہو، وہ بہت ایزی ہے۔ اس سے آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی تندرستی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ پہ یقین کر کے اللہ اکبر۔ نمبر 1، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو آپ پہلا سیدھا قدم یعنی رائٹ قدم رکھیں اور السلام علیکم تیز انداز میں بولیں تاکہ لوگوں کو سنے۔ گھر میں جو ہے وہ آپ کے سلام کا جواب دے، اور سلام کے بعد آپ نے درود شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کی ایک دفعہ دل میں تلاوت کرنی ہے۔ بڑا ہی آسان ہے یہ، ایک نمبر اگر بھول جاتے ہو تو آپ دوبارہ گھر سے بعد جائے، دوبارہ 2-3 دفعہ اس میں روٹین میں کریں آپ، تو آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ نمبر 2، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یقین کرے جب آپ لوگوں کو کھانا کھلانا سٹارٹ کریں گے، میرا یہ مطلب ہے کہ آپ لنگر شروع، آپ کے خود کے حالات صحیح نہیں ہے، آپ کی تندرستی ہے، مالی حالات صحیح نہیں ہے، گھریلو حالات خراب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ لنگر سٹارٹ کریں، نہیں، آپ مہینے میں 1 دفعہ کریں، ہفتے میں جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ 1 دفعہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یار دوست کو مہینے میں 1 دفعہ کھانا کھلائے۔ میرے دوستوں کو اکثر میں فون کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے، دعوت ہے اچانک، تو کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا، ایک دفعہ اس نے بتا دیا کہ میری مسز کہتی ہے کہ جب میرے گھریلو حالات یا گھر میں فاقہ کشی یا گھر میں پیسوں یا ریل پیل کم ہو جائے تو میں کھانا زیادہ بنا دیتی ہوں، اپنے دوستوں کو بلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلانا یا لوگوں کو کھانا، دسترخوان کو وسیع کرنا، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا رزق اس سے بڑھتا ہے۔ تو کوشش کریں مہینے میں 1 دفعہ یا جتنی آپ کے استطاعت ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں اور 1 دفعہ کسی غریب کو کھانا کھلائے۔ نمبر 3، جب بھی اپنے بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ مت جانا، اس کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا، یا اس کو کچھ اپنے استطاعت کے مطابق جو آپ کے پاس پیسے ہو سکتے اس کو پیسے دو۔ خالی ہاتھ بالکل نہیں جانا، اس میں بہت یعنی ہمارے جو علماء کرام میں بڑے علماء کرام انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی اپنے آپ سسٹر کے ہاں جاؤ، یعنی ان کا آپ کے پر حق ہے، آپ کے اپنے استطاعت کے مطابق آپ اس کو پیسے دو یا اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ۔ یہ 3 کام کرے، آپ کی زندگی پہ تندرستی ختم نہیں ہوئی نا، آ کے مجھے بول دینا، یہ میں آپ کو گارنٹی شدہ بتا رہا ہوں۔ اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ کر کے، آپ نے بھروسہ کر کے یہ شروع کرنے، آپ کی زندگی بدل جائے۔ اور ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب لازمی کیجیے گا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔